ویری اسٹرینج. اچھا گائز، ابھی ہم لوگوں نے اس سیگمنٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کی. اچھا، تربیت میں ایک چیز جو ریسنٹلی مجھے کچھ بہنوں نے شیئر کیا وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اردو ناولز کے ساتھ. ناؤ وین یو ہیئر اباؤٹ ریڈنگ ایز اے ہیبٹ، obviously آپ سوچتے ہو کہ ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ، ریڈنگ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر اردو ناول سے مراد لیا جاتا ہے بولڈ ناولز، رومانٹک ناولز، اور اللہ معاف کرے بہت ہی گندے تھیمز کے ساتھ ناولز. اور شاید جو لوگ ان کو پڑھنے والے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہو کہ بھئی پڑھنا ہی تو ہے، یہ کون سا میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی پورن فلم دیکھ رہا ہوں یا کوئی اور کسی قسم کی چیز میں انگیج کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا جو ہے نا صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک ایکٹ ہوتا ہے، بلکہ زنا کی بہت ساری اقسام ہیں. آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، منہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ جو ایکٹ ہے. تو آپ کو جی تو آپ سوچیں کہ یعنی اس کا بھی گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، ڈو ناٹ گو نیئر زنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ایکٹ آپ نے نہیں کرنا، ایکٹ تو کرنا ہی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو ایک ہے زنا کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اگر آپ اس درخت کے قریب بھی چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کے قریب جانا بھی ظلم تھا. ہاتھ لگانا کھانا تو ڈیفینیٹلی تھا، لیکن اس کے قریب جانا بھی ظلم ہے. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے زنا کے پاس نہیں جانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں وہاں تک لیڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہو اور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر نہ پڑے. دس از امپاسبل. میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں اٹ از فزیکلی لاجیکلی امپاسبل کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ اور آپ کے نہیں میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میری سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اخلاق پہ فرق نہیں پڑتا. پھر آپ انسان نہیں ہیں، آپ ڈبہ ہیں، ٹین کا ڈبہ ہیں آپ انسان نہیں ہو سکتے. کیونکہ جس کے سر میں دماغ ہے اور سینے میں دل ہے اس بندے کے اوپر اثر تو ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں. دی امپیکٹ آف میڈیا، موویز، ناولز، بکس، انوائرمنٹ آن پیپلز بیہیویئرز. ورنہ یہ کیوں یہ ایل جی بی ٹیز کو موویز میں لے کے آتے ہیں؟ اسی لیے لے کے آتے ہیں نا کہ ڈی سینسٹائز ہو جائے. کیوں کر یہ پوری موومنٹ کیوں چل رہی ہے؟ چار اسی لیے کہ بار بار یہ ورڈ یوز کرو، بار بار جو نا رینبو جھنڈا ہلاؤ، تاکہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ہماری جنریشنز میں یہ چیز عام ہو جائے، لوگ نارمل سمجھیں. جیسے صحبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے، اور وی آل نو دس، پازیٹیو کمپنی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے، نیگیٹو کمپنی آپ کو نیگیٹو انسان بناتی ہے. یہ سارا انوائرمنٹ ہی تو ہے. اور یہ لمیٹڈ اس کانٹینٹ پہ نہیں ہے کہ آپ کیا کانٹینٹ دیکھتے ہو. انوائرمنٹ مطلب آپ جس جگہ پہ چلتے پھرتے ہو، جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو کنڈیشن کرتی ہیں. بالکل. اور یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا بالکل اس شخصیت پر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال بعد. تو اب آپ یہ دیکھو کہ آج آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. یہ جو رومانس ناولز کے نام پہ اور اردو ناولز کے نام پہ جو فحاشی اور عریانی اور فضول قسم کا جو کانٹینٹ، بالکل نازیبا کانٹینٹ جو عام کر دیا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہے وہ کوئی بہت ہی بااخلاق اور باقیدار انسان بنے گا؟ وہ تو انتہائی کرپٹ انسان ہوگا. اور پھر وہ ان چیزوں کے اندر جب ایک دفعہ چسکا لگتا ہے پھر وہ اس سے پلس کی طرف جاتا ہے، پھر اس سے پلس کی طرف جاتا ہے. یہ ایسی فینٹیسیز اس کے اندر آپ کو امیجن کرواتے ہیں. اور یہ زیادہ خطرناک ان سینس اس طرح بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک پون وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویژول سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد آپ ذہن کے اندر جو چٹنی بنا رہے ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آپ کی فینٹیسی کہاں تک جا رہی ہے اور اس کو کیا آپ سوچ رہے ہو اور ذہن کے اندر کیا خرافات گندگی بھر چکی ہے ابھی. اور بائی دا وے جو اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دس از ناٹ پون، یہ تو خالی میں ریڈنگ کر رہا ہوں، تو آڈیو پون بھی ہوتی ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے. اور یہ جس کو کیا کہتے ہیں بکس کے فارم میں بھی، ریٹن فارم میں بھی، ٹیکسچوئل فارم بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بات، یہ ویسٹ کے اندر بھی سب کو یہ بات پتہ ہے. ایوری ون نوز دس. ایون کیا کہتے ہیں لٹریچر کے اندر بھی بات کھلا جانی جاتی ہے کہ آپ کی ریٹن پون بھی ہوتی ہے. لٹریچر کے اندر بھی پورنوگرافک کانٹینٹ موجود ہے، کتابوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے. تو یہ اگین اگر آپ کنزیوم کرتے رہیں گے الٹیمیٹلی آپ یو ول وانٹ ٹو ایکٹ آؤٹ دیٹ ایکٹ دیٹ یو ہیو بین امیجننگ اوور ٹائم. اور دوسرا آپ نا یہ بھی سوچیں کہ مضر اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نا پولوٹ کر رہے ہیں. اور مائنڈ آپ کا ایسا ہے کہ
جو چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہو وہ ایزیلی آپ کبھی کبھی بھلا نہیں سکتے ہو. اپنے مائنڈ میں سے بہت ساری چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پاسٹ میں جو آپ کے مثال کے طور پہ گانے آپ سنا کرتے تھے یا کچھ ڈائلاگس تھے میں بھی آپ 1000 کوشش کر لو آپ بھلا نہیں سکتے ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں یہ گندگی آپ کے ساتھ رہے اس وقت بھی ساتھ ہے جب آپ نماز پڑھتے ہو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, جب آپ اللہ کے سامنے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور شیطان وہی تھاٹس اگر لے کے آ رہا ہے آپ کے ذہن میں تو کتنا بڑا دھوکہ ہے آپ کے. اچھا میں آپ کو بتاؤں علی, ایک میں کچھ ریئل کیسز جن کو ڈیل کر رہا ہوں نا, اس میں ایک کیس تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا ان کے بیچ میں ریلیشن شپ نہیں ہو پا رہا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب اسٹارٹ ہوا تھا بہت ہی مائلڈ قسم کے کانٹینٹ سے اور کرتے کرتے بہت ایکسٹریم کانٹینٹ پہ چلا گیا ٹو دا پوائنٹ کہ وہ اب اتنا obscene ہو چکا ہے کہ آئی کینٹ ایون ایکسپلین ہیئر ایون آن دس شو. اور وہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ اتنا کرپٹ ہو گیا, پولوٹ ہو گیا کہ اس کو وہ جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا اس میں اس کو اب کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اینڈ سو یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کا دماغ اتنا کرپٹ ہو جائے گا نا کہ وہ جو ایکچوئل رشتہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اسی میں آپ کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کانٹینٹ پڑھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, یہ لکھ نہیں رہے, یہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں جو آپ وہ تحریر میں پڑھ رہے ہیں نا, وہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوا ہے. تو پھر قیامت کے دن آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اللہ کے سامنے, اللہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میں نے کون سا کانٹینٹ پڑھا. بیکاز یو آر نیور الون. جی, those angels are with you, Allah is with you, and this earth جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی گواہ ہے. اس دن قیامت کے دن گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, یہ سب چیزیں گواہی دیں گے کہ یہ جو آپ نے کیا تھا یہ کیا تھا. اور پھر آپ کس طرح سے کس منہ سے آپ جسٹیفائی کریں گے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم ریڈنگ ہی کر رہے ہیں, تو یہ ریڈنگ اپنے ابا جان کو بھی کروا دینا. صحیح بات ہے. یہ ناول دینا اپنے ابو کو, کیا ذرا آپ بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو اتنی ہی پاکیزہ یہ لگتا ہے کہ نہیں ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ, پھر یہ ریڈنگ امی سے بھی کروا لیں, یہ ریڈنگ اپنی چھوٹے بھائی سے بھی کروا لیں. تو نہیں کروائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. جو برائی ہے نا, برائی کا ایک ٹیسٹ کیا ہے, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ اٹ ول اریٹیٹ یور ہارٹ اینڈ یو ہیٹ فار ادرس ٹو فائنڈ آؤٹ. یعنی تمہیں تمہارے دل کو کھٹکتی ہے وہ چیز اور تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے. اسی لیے لوگ یہ چھپ چھپ کے جو ہے نا پڑھنا پسند کرتے ہیں, چپ کے پسند کرتے ہیں. 4 بندوں میں بات کر لیں گے بس, انہی کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو, اور انہی میں آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے. تو میں تمام ہمارے جو ویورز ہیں, اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے تو پلیز لیو آف آل آف دیز ٹریشی قسم کے ناولز, نازیبا ناولز. اردو کے بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, انگلش میں بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. یہ نہیں کہ کہیں گے انگلش میں پڑھنا تو میری انگلش امپروو ہو رہی ہے. جو فضول قسم کی ووکیبلری آپ سیکھ رہے ہیں وہ نہ ہی سیکھیں تو اچھا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. دیر از ٹنز آف ادر کانٹینٹ, دیر از ٹنز آف good content out there, and reading yes can be a great habit, it can be a beautiful habit, something that we would highly encourage and recommend. بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں بھی کہ اگر کسی نے ریڈنگ کی ہیبٹ کو سٹارٹ کرنا ہے پازیٹیو کانٹینٹ پڑھنے کے لیے تو اس کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کیے جا سکتے ہیں, کہ آپ کہاں سے پتہ لگائیں کہ کون سی بک پڑھنی چاہیے, کون سی بک اچھی ہے, کون سی بک اچھی نہیں ہے, اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. جیسا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ یا اللہ ہمیں جو نافع ہے, فائدے والا علم ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اور ربی زدنی علما کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم جو ہے وہ والا علم جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گا, نہ کہ وہ علم جو کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی بینیفٹ نہیں کر رہا, الٹا آپ کو خراب کر رہا ہے. تو اس میں اگر کسی کو کوئی آئیڈیاز ہوں فار ایگزامپل کہ آپ کو لگتا ہو کہ کس طرح سے ہم نوجوانوں کو انکریج کر سکتے ہیں ریڈنگ کی طرف, تو اس میں کچھ بتائیے. جب اس میں نا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں ریڈنگ شروع کریں یا پڑھائی اپنی آپ شروع کریں, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق بہت ہوتا ہے کچھ کرنے کا, کچھ پڑھنے کا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ وٹ ٹو ریڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں, کوئی کانٹینٹ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. رادر یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اگر آپ نے شروع بھی کرنا ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ دیئر ریڈنگ جرنی, اور میں نہیں کہتا کہ وہ پیپر بیک میں ہی ہو, کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ مجبوری ہوگی وہ آپ کو سافٹ فارم میں پڑھنا. تو اگر آپ سافٹ فارم میں پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے, کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے دیکھیں کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے, اس بک کے بارے میں ریویوز کیا ہیں, اور اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کا جو آپ اس کو کہتے ہیں شروع میں جو آتا ہے کانٹینٹ جس کے اندر ہوتا ہے, گلوسری جو اس کی ہوتی ہے, سوری اس میں کانٹینٹ لکھا ہوتا ہے سارا, آپ اس کو پڑھیں کہ اس بک کے اندر کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں, کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈریس کیے گئے. اگر آپ کو لگے کہ دس از بینیفیشل فار می اینڈ یہ ایسے رائٹر کی طرف سے بھی ہے جو نالجبل ہے اور ایسا رائٹر ہے جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بھی ہے, پھر آپ وہ ٹاپک پڑھیں, وہ بک پوری پڑھیں.
ورنہ صرف پڑھنا برائے پڑھنا اٹ از اونلی گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹورڈز. اس سے نا مجھے خاص طور پہ نا یہ رائٹر والی جو بات ہے, مجھے ویسے یہ سائڈ نوٹ پہ میں شیئر کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بعض لوگ سیرہ پڑھتے ہیں جو کہ نان مسلم آتھر نے لکھی ہوتی ہے. ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ہاں لیکن آئی فرملی بلیو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بگنر کے لیے تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک نالجبل پرسن کے لیے جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے, جس نے ایک موازنہ کرنا ہے, کمپیریزن کرنا ہے کہ فار سیرہ یو ہیو اے لاٹ آف امیزنگ بکس آؤٹ دیئر, یو نو. ایکچولی اسی سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے اور اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی پیرل میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ ساتھ ہی پڑھتے رہیں, آپ جب فری ٹائم میں بس قرآن پڑھیں. یہ بھی اگر قرآن آسانی سے اس کو پڑھیں, شیطان اس میں یوز ہونا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی پڑھا ہوا نا تو آپ کو چاہیے, اور یہ اپنے آپ کو سب سمجھانے کی بات ہوتی ہے. اور آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ضروری ہے. میں نے عمر ہوگی ہے 20 سال عمر ہوگی ہے, 20 سال ہے, جو بھی ہے 40 سال ایسا جو اس کے قرآن نہ پڑھا ہوگا, سیرہ نہ پڑھی ہوگی, بہت سے لوگ, تو وہ آپ شروع کر دیں. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھنا یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھ رہے ہوں. نہیں, اٹ از بیٹر ٹو بی ان انفارمڈ رادر دین بینگ مس انفارمڈ. ہاں یس